السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج کی یہ جو خوبصورت نشست سجائی گئی ہے وہ ایک بہت ہی ہمارے محترم شاعر کو اعزاز دینے کے لیے سجائی گئی ہے۔ ہمارے بہت پرانے دوست ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد، جن کا ادبی سفر بہت طویل ہے۔ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں سونا بنتے چلے جاتے ہیں، ہمیشہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد جو ہیں یقیناً کامیابی نے ان کے قدم ہر مقام پہ چومے، لیکن اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی۔ ادبی سفر جس طرح جو ان کی زبانی یقیناً یہ جب آئیں گے اپنی کہانی سنائیں گے، بہت دیر سے انہوں نے ادبی سفر کا آغاز کیا، اور جب آغاز کیا تو بقول ان کو اردو بھی صحیح طرح سے نہیں آتی تھی، اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ خالی اردو ہی نہیں، فارسی پہ بھی ان کی دسترست معلوم ہوتی ہے، اور کافی لگتا ہے کہ فارسی سے بھی شغف رکھتے ہیں، اور کافی کلام انہوں نے فارسی کا بھی پڑھا ہوا ہے۔ جس پیرائے میں انہوں نے اپنا اظہار کیا اس کی ابتدا انہوں نے نعت گوئی سے کی، اور پھر اس کے بعد پہلی جو کتاب آئی ان کی وہ نعت گوئی کی تھی، اس سے انہوں نے ابتدا کی۔ اس کے بعد شعری مجموعے آئے دو، سر شاخ خیال، اور جس کتاب کی آج ہم رونمائی کر رہے ہیں شعلہ محبت۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور بہت اہم کام جو میں سمجھتی ہوں، انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ جو انگریزی میں ترجمہ کیا، وہ بھی بہت وقت کی ضرورت تھی ہے، خاص طور سے یہاں پہ جو لوگ بچے، نئی نسل جو ہے وہ جوان ہو رہی ہے، اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم کام ہے، اور شکوہ جواب شکوہ جو ہے ہمارے اردو ادب میں اور ایک اہم مقام رکھتی ہے، وہ بھی ایک ان کا بہت اہم کام ہے۔ غالب اور رومی اور اقبال سرکل، اب یہ نہیں پتہ، وہ بھی ایک انہی کی زبانی ایک سنی تھی کہ انہوں نے چھوٹے سے تھے تو ان کو کاندھے پہ غالباً بٹھا کے اقبال کا کلام سنایا جاتا تھا، تو اس کے بعد ان کا اقبال سے سفر شروع ہوا اور پھر رومی تک ہوا، اور اس حوالے سے اقبال اور رومی کے حوالے سے بھی ایک بہت پروگرام کر رہے ہیں، جس میں ہماری خالدہ ظہور اور عابدہ باجی وغیرہ شریک بھی ہوتے رہے ہیں، اور ہم نے بھی آن لائن بہت سے پروگرام دیکھے ہیں۔ وہ الگ سے ان کی قابلیت نظر آئی۔ تو میں اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھاؤں، تو آج ان کی جو اس کتاب کے حوالے سے جو یہ پروگرام ہے شعلہ محبت، اس کے حوالے سے کچھ مضامین پڑھے جائیں گے۔ خود ہم ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد سے ان کا کلام سنیں گے، اور اس کے بعد اگر ہمیں وقت ملا تو ہم چھوٹا سا ایک مشاعرہ بھی کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے یہاں پہ ہماری شیلا نقوی تشریف فرمائیں، ان سے گزارش کروں گی کہ آج کی اس محفل کی صدارت قبول فرمائیں اور کرسی صدارت پر تشریف لائیں۔ تقریب کے حساب سے ہمارے آج کے مہمان خصوصی تقریب کے دولہا ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد سے گزارش کروں گی کہ وہ بھی اسٹیج پہ آئیں۔ ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد کی طرف سے آپ سب کے لیے ایک شعر۔ ساز و آواز کے ہیں سارے حوالے ہم سے، ساز و آواز کے ہیں سارے حوالے ہم سے، ہم نہیں ہوں گے تو کیا شہر میں رونق ہوگی۔ تو یقیناً آپ کے دم سے بہت رونق ہے، اور ان کا یہ جو کام ہے ادب کے حوالے سے، اس کے علاوہ ان کی اپنی ایک بہت بھرپور زندگی رہی، میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت کامیاب و کامران نظر آتے ہیں۔ میں اکثر مجھے یاد آتا ہے کہ میرے والدین بھی چاہتے تھے بچپنے میں کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور لیکن میں نے بغاوت کر دی کہ میں ڈاکٹر نہیں بنوں گی، لیکن آج ڈاکٹروں کو جس طرح سے کامیاب دیکھتی ہوں اس حلقے میں، ادبی حلقے میں، تو خواہش ہوتی ہے کہ شاید کاش میں ڈاکٹر بن جاتی تو ادب سے بھی شاید اتنی گرفت وابستہ ہو جاتی۔ تو اب چونکہ زیادہ گفتگو کتاب کے حوالے سے مجھے نہیں کرنی ہے، میں بیچ بیچ میں سے ان کے اشعار اور ان کے حوالے سے گفتگو کرتی رہوں گی، لیکن کچھ یہاں پہ ہمارے نقاد اور مضامین لکھنے والے یہاں پہ موجود ہیں جو ان کی کتاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے میں خالدہ ظہور کو دعوت دوں گی۔ میں خالدہ ظہور کے بارے میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ہمارے اس شہر کی، نیو یارک، نیو جرسی کی کوئی بھی ادبی تقریب، کوئی بھی
کتاب کی رونمائی یا کسی کا بھی کوئی پروگرام ہے وہ ہماری خالدہ ظہور کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور میں اکثر سوچتی ہوں، اور بڑی دیانتداری سے، ان کی اپنی ایک کتاب بھی ہے حساب دوستاں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت دیانتداری سے، یہ نہیں کہ صرف مضمون لکھ دیتی ہیں، اور بہت حق ادا کرتی ہیں. اور یقیناً یہ ان کا حوصلہ ہے کہ واقعی اتنے مضمون، اگر آپ سوچیں کہ انسان کو اتنے مضمون کسی پہ لکھنا پڑے تو یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ جو ہے حق دوستاں وہ ادا کر رہی ہیں. تو آج کی جو اس محفل ہے، اس کا آغاز بھی انہی کے مضمون سے ہوتا ہے، تو وہ بتائیں گی ان کی کتاب کے حوالے سے اور ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد کے حوالے سے. ڈاکٹر خالدہ ظہور، پروفیسر خالدہ ظہور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد صاحب کا شعری مجموعہ ہے شعلۂ محبت، تو اس پہ ہم بات کریں گے. مولانا رومی کا ایک مصرع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز، اس کی برکات اور اس کے انعامات کو جاننے اور ماپنے کا صرف ایک پیمانہ ہے، ایک ہی بیرومیٹر ہے، اور وہ ہے عشق. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام. ڈاکٹر عبد نے اپنی کتاب شعلۂ محبت کا آغاز حمد اور نعت سے کیا ہے. یہیں سے محبت کا وہ شعلہ بھڑکتا ہے جو عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کو لے کر آگے پھیلا دیتا ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے محبت کا پھیلاؤ ہے. عقل کے اپنے بھید بھاؤ ہیں، عشق کے اپنے انداز ہیں. عبد صاحب کے ہاں ان دونوں کا متوازن امتزاج ملتا ہے. پھر بھی کہیں کہیں آپ یہ کہتے نظر آتے ہیں، عقل کہتی ہے سوچ لو، لیکن دل یہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے. طرز ادا کا کمال باتوں میں نیا پن پیدا کر دیتا ہے. ہمارے شاعروں نے ایک ہی بات، ایک ہی خیال اور ایک ہی مضمون کو 100 طرح سے باندھا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے کہ فکر و خیال کی شمعیں روشن ہوتی چلی جاتی ہیں. ڈاکٹر عبد نے اپنی زندگی کے حالات و واقعات، اپنے خواب، اپنے جذبے اور اپنی امنگیں بیان کرنے کے لیے شاعری کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ شاعری اپنے اندر مسحور کرنے کا ایک فطری وصف رکھتی ہے. گو نثر میں بھی آپ نے قابل قدر حصہ ڈالا ہے. رومی اور اقبال پہ آپ کے لیکچر بہت عالمانہ اور پرتاثیر ہیں. ان دو عظیم شاعروں پہ بات کرنا بذات خود بڑی قابلیت اور عمیق مطالعے کا تقاضا کرتا ہے. جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی شاعری کا تعلق ہے تو میں یہ بات کہوں گی کہ آپ مولانا حالی کی طرح ایک بھلے مانس غزل گو ہیں. ان کے ہاں جذبہ و جنوں کی فراوانی تو ہے، مگر دامن کو حریفانہ کھینچنے کی خواہش نہیں ہے. جذبات میں ایک توازن ہے اور ٹھہراؤ ہے. آپ زندگی اور اس کے وابستہ شب و روز کے بارے میں کہتے ہیں، کاٹا ہے زندگی کا سفر، کاٹنا تو تھا. کاٹا ہے زندگی کا سفر، کاٹنا تو تھا. خورشید زندگی کو بھی ڈوبنا تو تھا. کچھ شعر کچھ خیال تھے جاتا ہوں چھوڑ کر، مالک سے جو ملا ہے اسے بانٹنا تو تھا. عبد صاحب بت کافر سے ہم کلام ہوتے ہوئے ہجر و وصال کی حکایات بھی بڑے دلنشیں انداز میں بیان کرتے ہیں. وہ محبت بھرا پیغام تیرا یاد آیا، چاند دیکھا تو مجھے نام تیرا یاد آیا. پھر نہا خانہ دل سے کوئی شعلہ اٹھا، پھر ہواؤں کو کوئی کام تیرا یاد آیا. آج پھر صحن میں ہر سم سے آئے پتھر، جانے کس کس کو یہ بدنام تیرا یاد آیا. صاحب و معروف پنجابی شاعر وارث شاہ نے زندگی کی بے ثباتی کی تصویر اپنے ایک شعر میں کھینچنے کے لیے پتاشے پر ابھرے نقش و نگار کا استعارہ استعمال کیا ہے. مراد یہ ہے کہ جس طرح پتاشے پر ابھرے ہوئے نقش چند قطرے پانی سے محلول ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسانی زندگی بے بھروسہ اور ناپائیدار ہے. زندگی کی ناپائیداری اور بے ثباتی کے بارے میں
ڈاکٹر عبد کے ہاں بڑے پرتاثیر اور پرمعنی اشعار ملتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عبد کی شاعری کا ایک مستقل موضوع ہے۔ آشیاں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، وقت کے بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے، خاک میں دبا دیں گے دم کی دیر ہے ساری، خاک میں دبا دیں گے دم کی دیر ہے ساری، اور دم نکلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ حسن کی بہاروں پہ ناز ہے بجا، لیکن آفتاب ڈلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ فنا و بقا ہماری زندگی کا بہت بڑا سچ ہے، کوئی بھی صاحب فکر، شاعر یا ادیب اس موضوع کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر عبد کے ہاں یہ سچائی بڑے تواتر سے ملتی ہے۔ کتاب شعلہ محبت میں حمد اور نعت کے علاوہ قطعات اور ثلاثیاں بھی شامل ہیں۔ آپ نے شاعری کی مختلف اصناف پر طب آزمائی کی ہے اور ہر صنف سے انصاف کیا ہے۔ اچھے شعر کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ قاری یا سامع کے احساس اور فکر میں تیزی و حرارت پیدا کرے۔ ڈاکٹر عبد کے شعری مجموعہ شعلہ محبت میں ہمیں ایسے بہت سے اشعار مل جائیں گے جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے بطور خاص ان کی غزل اردو زبان کی طرف اشارہ کرنا ہے، جو بہت متاثر کرتی ہے اور ان کی حب الوطنی اور مشرقیت کی دلیل ہے۔ کہہ دیتا ہوں میں سارے جہاں سے، محبت ہے مجھے اردو زباں سے۔ ہوں بے شک ہجرتیں میرا مقدر، نہ اٹھوں گا کبھی اس آستاں سے، نہ بھولوں گا کبھی احسان اس کے، کہاں لے آئی ہے مجھ کو کہاں سے۔ اپنی تہذیب، اپنی سرزمین اور اپنی زبان سے محبت کرنے والے ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں۔ ایاز بقدر خود باشناس، درخت اپنے پھل سے اور پودا اپنے بیج سے پہچانا جاتا ہے۔ دیار غیر میں رہ کر اپنی قدروں اور مذہبی روایات کے مطابق زندگی گزارنا ایک مستقل جہاد ہے۔ بقول ڈاکٹر عبد، مجھ کو پابند حرم رہنے کی تلقین کر کے رکھ دیا اس نے میرا رزق صنم خانے میں۔ لفظوں میں برکت پاکیزہ جذبات سے پیدا ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر انہیں افکار تازہ کی نعمت سے مالا مال رکھے تاکہ جہان تازہ کی نمود ہوتی رہے۔ عبد اس نام کی برکت سے ہے رحمت تم پہ، عبد اس نام کی برکت سے ہے رحمت تم پہ، یہ تیرے نام سے جو نام جڑا لکھا ہے۔ جی شکریہ۔ فیض صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، جو گاہ گاہ جنوں اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ شعر جو ہے وہ میں نام کر رہی ہوں سب رنگ اردو فورم کے، جو آپ سب گواہ ہیں کہ بہت طویل عرصے سے سب رنگ اردو فورم بھی ادبی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ شاید پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ یہ جیسے یہ دنیا ایک ہیبیٹیٹ ہے، ہر کوئی انسان اپنے جو فرض ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ ہم ادبی قبیلہ جو ہے اس میں بھی ہم سب جو ہیں ان کی اپنی اپنی خدمات ہیں، کوئی لکھتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی پروگرام کراتا ہے۔ اسی طرح سے ظفر اقبال صاحب سب رنگ اردو فورم کے تھرو پروگرام ارینج کرا رہے ہیں، اس کے بعد اس کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں تاکہ یہ آواز جو ہے، یہ کام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سامعین کی طرف پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگ جانیں، خاص طور سے نیو یارک میں جو کام ہو رہا ہے وہ ان تک پہنچے۔ تو یقیناً یہ مجھے یاد آتی ہے ایک بات، نوشی گیلانی نے ایک مشاعرے میں کہا تھا کہ یہ کام جو ہے خسارے کا سودا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو لوگ اس طرح کی تنظیم چلاتے ہیں یا پروگرام کراتے ہیں، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے دوسروں کی جو آواز ہے وہ
دور تک پہنچاتے ہیں، جو یقیناً بہت ایک اہم فریضہ ہے. تو سب رنگ اردو فورم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج کی اس تقریب کا بھی اہتمام کیا. بہت سے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دوستوں کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہوتی ہے. وہ ہماری خوشی، ہمارے غم، ہمارے دکھ میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. شاعری تو صرف ایک چیز ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو دوست ہوتے ہیں ان کا بہت اہم کردار ہوتے ہیں. میں اب جس مہمان کو بلانے جا رہی ہوں وہ ڈاکٹر عبدالرحمن عبد کے دوست ہیں، نوشیروان حسن صاحب. لیکن وہ خود بھی لکھتے رہے ہیں، لیکن انگریزی میں لکھتے ہیں، اردو میں نہیں لکھتے. تو اب میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ عبدالرحمن عبد اور ان کی شاعری کے حوالے سے جو بھی بات کرنا چاہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور کہیں. نوشیروان حسن صاحب. شکریہ فرح. السلام علیکم حاضرین. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اب صاحب نے مجھے یہاں پر دعوت دی. تو میں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ پہلے یہ شروع کرتا ہوں کہ میٹرک میں تھا تو ہمارے استاد تھے، تو ہمارے جو ہائی اسکول کے ٹیچر تھے ان کو بڑا شوق تھا شاعری سے. تو انہوں نے انٹروڈیوس کیا مجھے غالب کی شاعری سے اور امیر اور تو لیکن ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے کہا بیٹا یہ تم شاعری میں پڑھو گے تو روزی نیند ملے گی تمہیں. تو الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ میں انجینئر بنا. تو میرا شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا until I came to Staten Island, نیو یارک. تو یہاں پر عبدالرحمن عبد سے ملاقات ہوئی اسٹیٹن آئلینڈ میں، اور وہ جو پرانی یادیں تھیں، جو شعر پڑھے تھے 50 سال پہلے اور جو نظمیں پڑھی تھی وہ ان کی یاد تازہ ہوئی. تو مجھے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ ماحول پیدا کیا اسٹیٹن آئلینڈ میں. تو جو سب سے بڑی بات مجھے ڈاکٹر صاحب کے متعلق معلوم ہوئی کہ 40 سال میں ٹرننگ پوائنٹ ان ہز لائف، جب کہ انہوں نے نعتیہ کلام شروع کیا. تو اس کو قرآن کے حوالے سے سورہ الاحقاف میں ایک آیت ہے جس میں ہے کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، واقعی کہ حکمت ملی، یہ تو پروف ہے. تو بہرحال تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. اس وقت ان کا جو فوکس تھا اس وقت کہ اسٹیٹن آئلینڈ میں مسجد نہیں تھی کوئی. تو ہم نے جو مسجد نور کا انہوں نے جگہ تلاش کی اور لوگوں کو جمع کیا، اس میں کوشش کی اور ہمیں جگہ مل گئی، اور اس کو مسجد کو ماشاءاللہ 85 میں اس کا افتتاح ہوا تھا. تو یہ ان کا ایک اسپیکٹ ہے جو کہ انہوں نے ایک اپنی خدمت انجام دی، ابھی بھی اس میں انوالو ہیں، ایکٹیو ہیں. تو لیکن شاعری کا ان کا جو شروع ہوا پروگرام 40 سال کی عمر سے، لیکن اب وہ ہر 4 سال کے بعد ان کی ایک کتاب آتی ہے. یہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ 96 میں آئی، بھی 2004 میں یہ 14 کی ہے. اور ایک اور کتاب جو ہے جو آپ کے نے ابھی دیکھی نہیں ہے وہ ہے اسپرچویلٹی پہ، اسپرچویلٹی فار ایوری ون. تو 4-5 تو ماشاء اللہ تو دس اللہ کی دین ہے. تو میں نے انہوں نے مجھے ایک کتاب کی کاپی دی تھی، تو میں نے کچھ شعر مجھے اس میں سے آئے، پسند آیا، تو میں نے اپنی طرف سے لکھے ہیں. تو میں شاعر تو نہیں، لیکن آئی ایم ٹرائی ٹو تو کچھ شعلہ محبت کے. ان کی جو شاعری ہے وہ بہت آسان لگتی ہے، پڑھنے میں آسان ہے، اور وہ اس ویری وہ جو ہے نا کہ دل کو لگتی ہے بالکل. یہ جو ہے نا اس میں خوبی کہ سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو خاص طور پہ شعلہ محبت میں تو بڑے آسان اشعار ہیں، تو جو کہ مجھے بھی سمجھ میں آ گئے تھے. تو یہاں پر کچھ اشعار میں کہتا ہوں. نوجوانی میں یہاں ملتا ہے پیغام حیات، اب اس دربار میں پیری میں تو آیا تو کیا. وہ ملے ہیں مگر خوشی سے نہیں، ہم کو امید اب کسی سے نہیں. آخر کار ہم ہیں دل والے،
کچھ سروکار بد دلی سے نہیں. محبتیں ہیں معاملہ میرے روز و شب کا, میں مٹوں گا جو پیار مجھ سے نہ ہو سکے گا. بہت آسان اشعار ہیں. اور دیکھیں یہ کاش کہ میں بھی کچھ ایسا کچھ کہہ سکتا. میں انگریزی میں تو لکھ سکتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے احساس نہیں دیا. تو اس کے بعد دیکھیے, میدان محشر میں کہیں ایسا نہ ہو داستان ہم کو نہ پڑ جائے سنانی آپ کی. نہ بھولوں گا کبھی احسان اس کے, کہاں لے آئی ہے مجھ کو کہاں سے. بہت آسان لگتا ہے لیکن اتنی ڈیپ شاعری ہے ماشاءاللہ. محبت کی مستی ہو جو آنکھوں میں ہے, خموں میں کہاں ساغروں میں کہاں. اے عبد اہتمام شکم پوری سے کے ساتھ, دل میں خیال دیدے رخ یارا بھی رہے. سبحان اللہ. یہ تو دیکھیے یہ جب یہ دیکھتے ان کو, ان کا جو دل جو ہے نا, ان کا لگتا ہے اسپیشل کنیکشن ہے. جب یہ آمد جب آتی ہے, یہ ایسے تو ہر ایک شخص کو نہیں آ سکتی ایسی آمد. پلٹ کر دیکھتا ہوں تو سبھی انجان منظر ہیں, نکل آیا ہوں گھر سے دور کتنا مجھے خیال بے خیالی میں. دنیا میں نہ رکھنا کوئی امید بڑوں سے, ہوتے ہیں سمندر یہاں دریاؤں سے سراب. دیکھیں مختصر سے لیکن چھوٹا, وہ قطرہ 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 میشا و دریا. تو دس از ہاؤ سمندر جو بنتے ہیں سر. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی ابھی جتنی بھی یہ ان کی آمد ہو, ہم ان سے مستفیض ہوں گے. اور اللہ کا شکر کرتے کہ ہمارے مینٹلی الرٹ ہیں, یہ ابھی تک ایکٹیو ہے. فزیکلی کچھ ہینڈی کیپس ہیں لیکن تو اللہ تعالیٰ سے اب میری دعا ہے کہ ہماری ان کی دوستی قائم رہے, اور اسی طرح ہی ہمیں ادب کی محفلوں میں بلائیں, اور میرا بھی کچھ ادب سے تعلق ہو جائے, امپرومنٹ ہو سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بہت شکریہ. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا بھی خواہش ہے کہ آپ لکھیں, انگریزی میں تو لکھتے ہیں, تو ان کی صحبت میں زیادہ اٹھا بیٹھا کریں تو یقیناً آپ لکھ سکیں گے. اور بہرحال ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد کی ایک بہت سنجیدگی جو ہے ادب کے ساتھ سنجیدہ وابستہ, اور ایک مسلسل وابستگی ہے, اور مسلسل کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی آپ نے ان کی صحت کے بارے میں بھی ذکر کیا, لیکن اس کے باوجود یہ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں. اور خاص طور سے آج کل ان سے میری جو بات ہوتی ہے وہ اقبال رومی کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اور ہماری جب بات ہوئی تھی تو اس میں ہو رہا تھا کہ اس چیز کو جتنا مزید اس پہ یہ کام کر سکیں, یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اور آج کل میرے خیال میں ہم لوگ, رومی تو ایک ایسا نام ہے کہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ آج کل پڑھا جا رہا ہے, انگریزی ٹرانسلیشن بہت زیادہ آ رہی ہے. ابھی بہت سے اشعار آپ نے نوشیرہ حسن صاحب کی زبانی سنے, کچھ خالدہ ظہور نے سنے, اور اب میں دعوت کلام دوں گی خود ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد کو کہ وہ آئیں, وہ کچھ اپنے بارے میں بتائیں, کچھ گفتگو اس حوالے سے کریں, اور اس کے بعد یقیناً ہم ان کا کلام جو ہے ان کی زبانی سننا چاہیں گے. ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد. سب سے پہلے میں تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے اور اس بزم میں حصہ لیا. بیشتر اس کے کہ میں مزید آگے بڑھوں, میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ ایک بات کہہ دوں جو میرے ذہن میں رہتی ہے. وہ یہ ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ ایسی چیزیں اور ایسی بنیادیں رکھ جائیں جن پہ ہم سے بعد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں, ان کے لیے آسانیاں ہوں, ان کے لیے راستے پہلے سے ہی تعین ہو چکے ہوں. اس میں سب سے پہلے میں نام لوں گا اپنے جناب ظفر اقبال صاحب کا. اکثر ہم میں سے اس چیز کو شاید سوچتے بھی نہ ہو, احساس نہ ہوتا ہو ہمیں کہ جس طرح انہوں نے اردو ادب کی اس حوالے سے خدمت کی ہے کہ اس کو
عوام الناس تک دور دراز تک پہنچایا ہے، یہ آج سے 10 سال پہلے ممکن نہیں تھا۔ انہیں یہ موقع ملا خدا کی طرف سے کہ یہ سب رنگ ٹی وی کے ذریعے سے اور باقی چینلز کے ذریعے سے ہم شعراء کا کلام اور ادبی لوگوں کا کلام جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ ہم کو بھی اس کا احساس پوری مکمل طریقے سے بعد میں ہوگا، جب ہم خود ان چیزوں ان دنوں پہ باز گشت کریں گے اور پھر اس کے حوالے سے جب دیکھیں گے تو پھر یہ احساس ہوگا کہ واقعی یہ کام جو ہے بہت ہی اہم تھا اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، میں انہیں مبارکباد کہتا ہوں۔ دوسری بات، ہماری اسٹیٹن آئلینڈ میں مسجد النور کے ساتھ ہی پروفیسر صاحبہ اپنا ان کا قیام ہے، ان کا گھر ہے وہاں پہ۔ میں جب دیکھتا ہوں جس معیار سے یہ اردو ادب کی خدمت کر رہی ہیں کئی برسوں سے، وہ معیار ہمارے لیے سوچنے کی بھی حد تک بھی ممکن نہیں تھا کچھ سال پہلے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہاں پہ اس انگریزی ماحول میں ہم یہاں پہ جو شب و روز گزار رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اردو سے ہم بہت دور ہو جائیں اور اردو کے جو حوالے ہیں ہمارے پاس، جو اردو کا اثاثہ ہے ہمارے پاس، شاید اس سے ہم اچھی طرح سے مستفید نہ ہو سکے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اس اردو ادب پہ اور اردو کے جو سفیران اردو ہیں ان کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے اس کو ایک طرح سے تاریخی مقام دے دیا ہے، تحریر کرنے کے بعد اس کو اس طرح ایک طرح سے حصہ بنا دیا ہماری آج کے شب و روز کا، کہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہوگی اور لوگ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو پروفیسر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے لوگوں کے لیے اتنا کافی عرصے سے کام کیا، اور آپ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ اس کا لکھنے والے کا یا کتاب کے باقی جو اس سے منسلک لوگ ہیں ان کا تعلق کس حلقے سے یا کس پروگرام سے یا کس زبان کس طرز فکر سے ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اردو ادب کے ساتھ جو بھی منسلک ہے اس کے ساتھ زبردست اچھا سلوک کرتی ہیں، اور یہی ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اور میں اپنا کلام پیش کرنے سے پہلے فرح کامران کے حوالے سے کچھ کہوں گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور اس میں سب سے بڑی خوبی جو انسان کے حوالے سے بتائی ہے وہ ہے علامہ البیان، کہ انسان کو ہم نے بنایا، قرآن سکھایا اور انسان کو بیان سکھایا۔ بیان جو ہے انسان کے علاوہ اس درجے کا کسی اور کریشن میں نہیں ہے، تخلیق میں نہیں ہے۔ کہنے کو تو یہ آسان لگتا ہے، اس سے صرف گفتگو کی بات نہیں ہے، کسی نے آپ سے سوال پوچھا آپ نے جواب دے دیا، یہی بیان نہیں ہے۔ بیان یہ ہے کہ آپ سوچیں، اس کے حوالے سے آپ ایک منظرنامہ اپنے ذہن کے اندر تصور کریں، تخیل کریں اس کے بعد اس کو الفاظ میں ڈھالیں اور وہ ڈالیں فوراً، اور اس کے اندر صرف اویئرنیس نہیں، پیغام نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک کیا کہتے ہیں بلاغت ہے، فصاحت ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی دانائی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بیان کہتے ہیں۔ اور بیان کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گفتگو کر لیتے ہیں، بالکل کیا کہتے ہیں خالی ہوتی ہے زبان، اپنے مطلب تو سمجھا دیا، لیکن اس کے اندر جو چاشنی ہوتی ہے زبان کے اندر، جس طرح اس کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، وہ آسانی سے نہیں بن پاتی۔ فرح کامران کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ جب مائک پکڑتی ہیں اور جب کسی حوالے سے گفتگو شروع کرتی ہیں تو محفل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو یہ میں ہائی لائٹ کرنا اس لیے چاہتا تھا کہ جس محفل میں بھی ماشاءاللہ یہ نظامت کرتی ہیں اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آج یہ ہماری دعوت قبول فرمائی اور میری اس محفل میں شریک ہوئی۔ اب رہی بات اپنی، میں
جس زبان میں میری یعنی پرورش ہوئی وہ پہاڑی زبان ہے. آزاد کشمیر کے جو علاقہ ہیں پاکستان کے نزدیک سمجھ لیجیے کہ 40-50 میل کے بارڈر کے ساتھ اس علاقے میں پہاڑی زبان بولی جاتی ہے. اگر اس سے اور نارتھ چلے جائے تو پھر کشمیری زبان آ جاتی ہے پیور. لیکن نیچے کشمیری کے بعد پہاڑی اور اس کے بعد ہند کو اور پنجابی کی مکسچر سے آتی ہے, پھر سرائکی آتی ہے ایز وی ٹریول ڈاؤن. تو پہاڑی زبان میں میری پرورش ہوئی. پنجابی مجھے سیکھنا پڑی بعد میں جب شہر میں کالج میں آیا کہ وہاں کے پنجاب کے لوگ کافی تھے آگے پیچھے جن کا اثر تھا زبان پہ. اور اس کے بعد جب میں کراچی اپنے میڈیکل کالج آیا تو وہاں اردو سننے کو ملتی تھی, تو اردو کچھ نہ کچھ سیکھی گفتگو کے حوالے سے. لیکن زبان جہاں تک زبان کا تعلق ہے اور زبان کی جو وسعت ہوتی ہے اور فصاحت ہوتی ہے اس کے حوالے سے میں نے کوئی خاص کام اس وقت نہیں کیا تھا. لیکن بعد میں جب یہاں پہ آئے امریکہ میں اور اپنے بچے ہوئے اور ہم نے مسجد کا آغاز کیا اور اس مسجد میں عربی بھی سکھاتے تھے بچوں کو, تو ساتھ میں خیال آیا کہ اردو بھی سکھائیں. جب یہ خیال آیا تو فوراً احساس ہوا کہ خود تو اردو یاد نہیں رہی یا آتی نہیں, تو ان کو کیا سکھائیں گے. تو اس وقت میں نے پھر یہ اس طرف رجحان کیا اردو سیکھنے کا. اور یہ آپ نے سچ کہا کہ 40 برس میں جب میں نے اس طرف شاعری کی طرف میرا رجحان ہوا تو میں نے اس وقت کسی سے تذکرہ کیا. ادا جعفری ہے کہ ہماری شاعرہ تھی کراچی میں, میرے سسرال میں ان کی طرف سے تھی, تو ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ میرا رجحان ہو رہا ہے شاعری کی طرف, اردو شاعری کی طرف, لیکن مجھے اردو زبان کی وہ ادائیگی جس طرح ہونی چاہیے نہیں آتی, تو کیا کروں. تو انہوں نے کہا میاں کوئی مشکل بات نہیں ہے, فرہنگ لے لو اور لغت لے لو اور یہ وہ کر لو. تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لکھا ہوا ہوگا کرسی, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کرسی مذکر ہے یا مؤنث ہے, تو مجھے کچھ اور چاہیے جس سے مجھے زیادہ یعنی اس تعلیم مل سکے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں. تو میں تو آ گیا وہاں سے. چند دنوں کے بعد تو ایک پورا جیسے کارٹن ہوتا ہے کتابوں کا وہ انہوں نے کراچی سے بھجوایا, جس میں لغت بھی تھی, فسانہ آزاد بھی تھا اور پتہ نہیں کتنی کتابیں. لیکن سب سے زیادہ اہم جو تھا میرے لیے مفید ثابت ہوئی چیز وہ تھی کچھ مشاعروں کے ٹیپ. اس زمانے میں کیسٹ ہوتے تھے, وہ کیسٹس تھے, اور انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کو اگر ہو سکتا ہے تو سنا کریں آپ. تو ڈاکٹر اسرار احمد سے میں نے اردو سیکھی, ان کی لیکچر سن کے, اور ان کی جو اقبال دوستی ہے اس سے بھی مستفیض ہوا. بہرحال اس کے بعد شعر ہوتے رہے, نعت سے آغاز ہوا, اس کے بعد کافی کتابیں آ گئی ہیں. اور اب یہ ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز چھوڑ جاؤں جس سے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں, نسلیں ہیں, ان کو بھی کچھ فائدہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی اس کے اندر انگلش بھی ہو, ٹرانسلیٹریشن کی طرح سے کچھ اردو کے الفاظ بھی ہوں, تاکہ لوگ جو ہیں بچے جو ہیں وہ آسانی سے اس طرف آ سکے. تو اس پہ کام چل رہا ہے. بہرحال اپنے حصہ کا ہر کوئی کام کر رہا ہے. میں نے جو کچھ کیا وہ ظاہری بات ہے کہ میں اتنا لمبا تو اس وقت تو دور اندیشی سے کام تو کر نہیں رہا تھا, لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا. اور اب مجھے خود اس میں اتنا لطف آ رہا ہے کہ میں حقیقت میں تنہائی کبھی محسوس ہی نہیں کرتا. جب بھی تھوڑا سا بھی وقت ہوتا ہے, فرصت ہوتی ہے, تو شاعری میرا ساتھ دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے, فوراً ہر چیز سامنے آ جاتی ہے اور پھر میں تنہا نہیں رہتا. جب چاہوں, آج کل حالات یہ ہے کہ ریٹائرڈ ہوں, جب چاہوں, کیا کہتے ہیں نا بچے کبھی کہا کرتے ہیں کہ when I want to grow up I can eat when I want, I can sleep when I want. وہی بات ہے میرے ساتھ آج کل. I can sleep when I want, I can eat when I want, again I can write when I want. تو ماشاء اللہ, اور کیا کسی کو چاہیے. تو اپنے اشعار چند ایک سناتا ہوں. مجھے آج کل بڑی شکایت ہے, میں جب دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ بھی اور پاکستان میں خاص کر اور تعلیمی اداروں میں, جب لوگ کلام اقبال پڑھتے ہیں صحیح اردو سے ادائیگی نہیں کر پاتے, اور جب فارسی کا کلام پڑھتے ہیں تو بالکل ہی ان کو کیا کہتے ہیں, وہ جو پہلے ہمارے زمانے میں تھا, جس طرح ہمارے اساتذہ تھے بڑی خوبصورت ادائیگی سے وہ پڑھتے تھے, آج کل وہ بات نہیں رہی. ان میں ان کا قصور نہیں ہے, قصور اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے نصاب سے اتار دیا ہے, اور لوگ اپنی یعنی مرضی سے جو کچھ پڑھیں وہ پڑھیں.
لیکن جو اساتذہ اس وقت کالجز کے اندر اردو پڑھا رہے ہیں ان کی بھی کیا کہتے ہیں تربیت ایسی نہیں ہے کہ آپ ان سے کچھ سیکھ سکیں. لیکن انسان کیا کیا کرے, کس کس چیز کا مداوع کرے. بہرحال میں آپ کو کچھ اپنے اشعار سناتا ہوں, اگر آپ تھوڑی دیر مجھے توجہ دیں. جی. عبادت کرو تو محبت سمجھ کر, عبادت کرو تو محبت سمجھ کر, اور محبت کرو تو عبادت سمجھ کر. یہ طرح مصرع ہے, اس میں میری پوری فلاسفی ہے کہ جو بھی چیز انسان کرے اگر اس کو اپنی مرضی سے کرے. آپ عبادت کریں اس لیے نہیں کہ اگر میں نے نہ کی تو خدا مجھے سزا دے گا, اس لیے کریں کہ آپ کو خدا سے محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب آئیں. اس لیے نہیں کہ مجھے یہ ملے وہ ملے, اس لیے کریں کہ آپ اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں. عبادت کرو تو محبت سمجھ کر, اور محبت کرو تو عبادت سمجھ کر. اور محبت جو ہے یہ عبادت ہے. مسکرانا کسی کو دیکھ کر بہت بڑی عنایت ہے کسی کے لیے, کہ بڑا تحفہ آپ دے سکتے ہیں کسی کو جب آپ کسی کو دیکھ کے مسکرائیں. محبت کرو تو عبادت سمجھ کر, اور جدھر سے ملے پیار جتنا سمیٹو, جدھر سے ملے پیار جتنا سمیٹو, اسے زندگی کی ضرورت سمجھ کر. You need love in your life, and wherever you can get this love, grab it. جدھر سے ملے پیار جتنا سمیٹو, اسے زندگی کی ضرورت سمجھ کر, اور کڑے وقت میں بھی کرو شکر اس کا, کڑے وقت میں بھی کرو شکر اس کا. یہ سب کچھ اسی کی عنایت سمجھ کر, یہ سب کچھ اسی کی عنایت سمجھ کر. پرائی ہے یہ چیز اپنی نہیں ہے, پرائی ہے یہ چیز اپنی نہیں ہے. جیو زندگی کو امانت سمجھ کر. پرائی ہے یہ چیز اپنی نہیں ہے, جیو زندگی کو امانت سمجھ کر. کوئی کچھ کہے بات دل پر نہ لاؤ, کوئی کچھ کہے بات دل پہ نہ لاؤ. حسد کو زمانے کی فطرت سمجھ کر, حسد کو زمانے کی فطرت سمجھ کر. اور دیا تھا کبھی ایک جنازے کو کندھا, دیا تھا کبھی ایک جنازے کو کندھا, میں لیتا ہوں ہر سانس نعمت سمجھ کر. دیا تھا کبھی ایک جنازے کو کندھا, میں لیتا ہوں ہر سانس نعمت سمجھ کر. ہے آرام کی نیند کامیاب تحفہ, ہے آرام کی نیند کامیاب تحفہ, سنبھالو اسے خاص نعمت سمجھ کر. اور بڑی بات ہے عبد گھر کا بسانا, بڑی بات ہے عبد گھر کا بسانا. رہو شادماں گھر کو جنت سمجھ کر, رہو شادماں گھر کو جنت سمجھ کر. عبادت کرو تو محبت سمجھ کر, محبت کرو تو عبادت سمجھ کر. اور چند اشعار اور. خاک ہوں, خاک ہوں رہ گزر میں رہتا ہوں, خاک ہوں رہ گزر میں رہتا ہوں, میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں. یہ بات حضرت انسان کی ہے, ہم اس میں سب شامل ہیں. خاک ہوں رہ گزر میں رہتا ہوں, ہم خاک ہیں, دنیا راہ گزر ہے. خاک ہوں رہ گزر میں رہتا ہوں, میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں. شام ہستی ہے منتظر میری, شام ہستی ہے منتظر میری, میں تلاش سحر میں رہتا ہوں. شام ہستی ہے منتظر میری, میں تلاش سحر میں رہتا ہوں. اشک ہوں چشم تر میں رہتا ہوں, اشک ہوں چشم تر میں رہتا ہوں.
दाग बनकर जिगर में रहता हूँ, दाग बनकर जिगर में रहता हूँ और प्यार के बामो दर में रहता हूँ, प्यार के बामो दर में रहता हूँ। क्या हंसी मुस्तकर में रहता हूँ, क्या हंसी मुस्तकर में रहता हूँ। क्यों कहूँ एक घर में रहता हूँ, क्यों कहूँ एक घर में रहता हूँ। वुसअते बहरो बर में रहता हूँ, वुसअते बहरो बर में रहता हूँ। हर शगुफे में है मेरी रंगत, हर शगुफे में है मेरी रंगत। ज़ौक़ हूँ हर हुनर में रहता हूँ, हर शगुफे में है मेरी रंगत। ज़ौक़ हूँ हर हुनर में रहता हूँ। जिसको ख्वाहिश है आ मिले मुझसे, जिसको ख्वाहिश है आ मिले मुझसे। मैं मोहब्बत नगर में रहता हूँ, जिसको ख्वाहिश है आ मिले मुझसे। मैं मोहब्बत नगर में रहता हूँ। और ख़ास निस्बत मेरी दिलों से है, ख़ास निस्बत मेरी, आप अपने आप से पूछ लें, ख़ास निस्बत मेरी दिलों से है। अक्सर व बेशतर में रहता हूँ, अक्सर व बेशतर में रहता हूँ। फिर से सुने, ख़ास निस्बत मेरी दिलों से है, अक्सर व बेशतर में रहता हूँ। जब से एक आशियाँ बनाया है, जब से एक आशियाँ बनाया है, आसमां की नज़र में रहता हूँ। जब से एक आशियाँ बनाया है, आसमां की नज़र में रहता हूँ। अब्द मैं एक राज हूँ गोया, अब्द मैं एक राज हूँ गोया। छुप के खाक के बशर में रहता हूँ। फिर से इसको सोचिए ज़रा, अब्द मैं एक राज हूँ गोया, छुप के खाक के बशर में रहता हूँ। और खाक हूँ रागुज़र में रहता हूँ, मैं हमेशा सफ़र में रहता हूँ। शायर जब अपने अशार सुनाने पे आ जाए तो उसका बज़ाहिर तो मेरी दुनिया फ़कत एक आसमां तक है, बज़ाहिर तो मेरी दुनिया फ़कत एक आसमां तक है। खुदा जाने ये मंज़र किस जहां से किस जहां तक है, खुदा जाने ये मंज़र किस जहां से किस जहां तक है। खबर आगाज़ की हमको न हम अंजाम से वाकिफ़, खबर आगाज़ की हमको न हम अंजाम से वाकिफ़। हमारी बात तो बस दरमियाँ से दरमियाँ तक है, खबर आगाज़ की हमको न हम अंजाम से वाकिफ़। हमारी बात तो बस दरमियाँ से दरमियाँ तक है। उसे जब देखना चाहा निदा ये गैब से आई, उसे जब देखना चाहा निदा ये गैब से आई। वहीं तक देख सकता है नज़र जिसकी जहाँ तक है, उसे जब देखना चाहा तो निदा ये गैब से आई। वहीं तक देख सकता है नज़र जिसकी जहाँ तक है। इसमें राज की बात यह है कि नज़र जिसकी जहाँ तक है उसकी हद कोई नहीं होती। एक्सक्यूज़ मी, नज़र की आप वुसअत है उसको बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दरवाज़े के बाहर नहीं देख सकते, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहाँ कहाँ का इस वक्त वो मंज़र उनकी नज़र के सामने होता है। आपसे वो उसके हवाले से बात करें ना करें, लेकिन ये बात यानी यकीनी है कि नज़र जो है हर एक की एक तरह की नहीं होती। हाँ, दीदा है। उसे जब देखना चाहा निदा ये गैब से आई। वहीं तक देख सकता है नज़र जिसकी जहाँ तक है। और कोई बेहोश कोए तूर पे है एक तजल्ली से, कोई बेहोश कोहे तूर पे है एक तजल्ली से। किसी के सामने मंजर मकान से लामकान तक है, किसी के सामने मंजर मकान से लामकान तक है। और हकीकत के सफ़र की इब्तदा है दिल की बस्ती से,
حقیقت کے سفر کی ابتدا ہے دل کی بستی سے، یہیں سے راستہ سیدھا حقیقت کے مکان تک ہے، یہیں سے راستہ سیدھا حقیقت کے مکان تک ہے۔ جنوں کی معجزہ کاری زباں پہ آ نہیں سکتی، جنوں شوق، لگاؤ، محبت، عشق کے بعد کی جو سطح ہوتی ہے اس کو جنوں کہتے ہیں، پیشن، کمپیشنٹ کائنڈ آف این فیلنگ۔ تو جنوں کی معجزہ کاری زباں پہ آ نہیں سکتی، خرد کا ماجرا گلکاری یہ حرف و بیان تک ہے، خرد کا ماجرا گلکاری یہ حرف و بیان تک ہے۔ اور جنوں والوں نے کر لی منزل عین الیقین حاصل، جنوں والوں نے کر لی منزل عین الیقین حاصل، خرد کا کارواں اب تک در وہم و گمان تک ہے، خرد کا کارواں اب تک در وہم و گمان تک ہے۔ اور خدا معلوم اس دنیا سے کتنے فلسفی گزرے ہے جن کا تذکرہ باقی نہ کچھ نام و نشان تک ہے، اور ہمیں لگتی تو ہے ذات خدا کی معرفت مشکل، ہمیں لگتی تو ہے ذات خدا کی معرفت مشکل، یہ مشکل قلب مومن میں دھرے راز نہاں تک ہے۔ It's very very close to us and yet we find it very hard۔ ہمیں لگتی تو ہے ذات خدا کی معرفت مشکل، یہ مشکل قلب مومن میں دھرے راز نہاں تک ہے، اور دھرے دل جب ہوا روشن تو یہ عقدہ کھلا ہم پہ، ہماری داستان بھی تو کسی کی داستان تک ہے، ہماری داستان بھی تو کسی کی داستان تک ہے۔ اور بیان کیسے کرو گے عبد اس راز حقیقت کو، بیان کیسے کرو گے عبد اس راز حقیقت کو، تیرا حرف بیان بھی تو تیری تاب بیان تک ہے، تیرا حرف بیان بھی تو تیری تاب بیان تک ہے، اور بظاہر تو میری دنیا فقط ایک آسمان تک ہے، خدا جانے یہ منظر کس جہاں سے کس جہاں تک ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سنا، میں آپ کی سماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آخر میں یہ کہہ دوں کہ شاعر انسان عام انسان سے ذرا مختلف ہوتے ہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں شاعر ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر علامہ اقبال نے جس طرح کہا تھا کہ جس طرح آنکھ پورے وجود کا درد محسوس کرتی ہے اور روتی ہے، تکلیف باہر میں ہو تو آنکھ کے آنسو ہوتے، اسی طرح شاعر وہ ہستی ہوتی ہے کہ پوری سوسائٹی کا درد جو ہے اس کے دل میں ہوتا ہے اور وہ فیل کرتا ہے، پوری جو جمعیت ہے، جو انسانیت ہے، اس کے اندر جو ان کے مشکلات ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حساس شاعر حضرات ہوتے ہیں جو اس کو فیل کرتے ہیں۔ تو وہ معاملہ شعراء کے اندر ہوتا ہے۔ میں بحیثیت شاعر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ، اور یہ میرا دعویٰ ہے اس وقت آن ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ کہ اردو زبان کا فیوچر اس ملک میں اور ہمارے بلیف سسٹم کا فیوچر اس ملک میں بہت تابناک اور درخشاں ہے۔ جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ ان بائس طریقے سے، بالکل بغیر کسی تعصب کے، اچھی چیز کو قبول کرنے کے قائل ہیں، اور اردو زبان کے اندر، اور اگر اس کے اندر تھوڑا بہت فارسی کو بھی لے لیا جائے، جو ہماری شروع کی اردو ہے جس میں فارسی کا کافی آمیزش اس میں تھی، اگر اس کو لے لیا جائے تو اتنا ذخیرہ لٹریچر کا اس اردو اور فارسی کلام کے اندر موجود ہے کہ اس کے لیے موزوں ترین جگہ جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں امریکن یونیورسٹیز، یہاں اتنی یونیورسٹیز ہیں اور اتنے لوگ فارن لینگویجز لیتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں بچے فرینچ لیا کرتے تھے، اب چھوٹا سا ملک رہ گیا، فرانس کے اندر کیا بچا ہے؟ کسی زمانے میں لوگ اور طرح کی زبانیں لیتے تھے۔ اردو زبان اتنی بڑی وسیع زبان ہے، اگر اردو ہندی کو ملا لیا جائے تو یہ بہت بڑی زبان ہے، بہت کافی لوگ جو ہے اس زبان سے اس میں کلام کر رہے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اردو زبان یہاں پنپ رہی ہے، جو اس کا یعنی کہ ریسرچ کا کام جو یہاں پہ نارتھ امریکہ میں ہو رہا ہے، بڑا تسلی بخش ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ اب جو بچے ہمارے اس وقت زیر تربیت ہیں، گھروں کے اندر ہیں، بچے ہوں یا پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوں، ان کو اردو کی طرف آہستہ آہستہ راغب کر دینا چاہیے. اور ہم جو لوگ جن کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس طرح کا لٹریچر ہم کریٹ کریں تاکہ جب کالج میں کوئی بچہ اردو آپشن لینا چاہتا ہے تو اس کے پاس کچھ ہو کہ میں جا کے کچھ لوں جس میں اس کے لیے آسانی ہو، چاہے وہ رومن انگلش میں لکھا ہو پارٹلی، چاہے جیسے بھی، یا انگلش کی ٹرانسلیشن میں ہو. لیکن یہ لٹریچر ہمیں کریٹ کرنا ہے. میں حت الوسع کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرف جتنا کچھ کر سکتا ہوں کروں. لیکن یہ ہے کہ ہم سب جو کے لیے یہ خوش آئند بات ہے کہ ہماری زبان جس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ہندوستان سے چلی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا نہیں ہوا. گو اس کے اندر وہ وسعت اور وہ جو اس کی جو پرورش اس طرح چاہیے آج کل کے پاکستان میں شاید ہمارے حوالے سے ہمارے مطابق نہیں ہو رہی، لیکن وہاں پہ بھی چیزیں بدلیں گی. لیکن یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں، اور یہاں جہاں تک میں جانتا ہوں بڑا خوش آئند بھی ہے اور اطمینان بخش بھی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ تابناک ہے اور درخشاں ہے. اللہ کرے کہ یہ بات سچ ثابت ہو اور ہم لوگ اپنی زبان کو اور اپنے لٹریچر کو سنبھال سکیں تاکہ یہ پیغامات جو اس کے اندر موجود ہیں اگلی نسلوں تک پہنچ سکیں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اور ایک اور بہت اہم بات میں آپ کو ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ ان کی 2 CDs جو ہیں وہ ریلیز ہوئی ہیں، ایک دل دا جانی اور دوسرا یادوں کا سفر. ان کے 2 گانے ARY میوزک پہ آن ایئر ہوئے، جو یقیناً بہت اعزاز کی بات ہے، خالی ان کے لیے، ہم سب کے لیے، کیونکہ ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کو جانتے ہیں. اور یہ گانے جو ہیں ظفر اقبال صاحب نے گائے ہیں، جو سب رنگ اردو فورم سے وابستہ ہیں، جو جس کے صدر ہیں. ان کا گانا جو بہت مشہور ہو رہا ہے عمران خان کے حوالے سے، گھبرانا نہیں، تو آئیے ہم ان کا یہ وہ گانا سنتے ہیں. برسوں ہم نے کھائے دھوکے، اب کوئی دھوکا کھانا نہیں. برسوں ہم نے کھائے دھوکے، اب کوئی دھوکا کھانا نہیں. میں نے ہار کبھی نہیں مانی، آپ کبھی گھبرانا نہیں. میں نے ہار کبھی نہیں مانی، آپ کبھی گھبرانا نہیں. پاک وطن کی شان بڑھانے جاگ اٹھی ہے ساری قوم. پاک وطن کی شان بڑھانے جاگ اٹھی ہے ساری قوم. اللہ پر ہے ہمیں توکل، ہم نہیں بیکاری قوم، ہم نہیں بیکاری قوم. غیر اللہ کے آگے ہم نے سر کو کبھی جھکانا نہیں. میں نے ہار کبھی نہیں مانی، آپ کبھی گھبرانا نہیں. میں نے ہار کبھی نہیں مانی، آپ کبھی گھبرانا نہیں. ہم نے آخر باندھی ہمت، ڈرنا نہیں شرمانا نہیں. ہم نے آخر باندھی ہمت، ڈرنا نہیں شرمانا نہیں. 30 برس میں دیکھ لیا ہے انہوں نے دیس بچانا نہیں.
انہوں نے دیس بچانا نہیں. میرا وعدہ میں نے ہرگز دیس کو چھوڑ کے جانا نہیں. میں نے ہار کبھی نہیں مانی, آپ کبھی گھبرانا نہیں. میں نے ہار کبھی نہیں مانی, آپ کبھی گھبرانا نہیں. برسوں ہم نے کھائے دھوکے, اب کوئی دھوکا کھانا نہیں. برسوں ہم نے کھائے دھوکے, اب کوئی دھوکا کھانا نہیں. میں نے ہار کبھی نہیں مانی, آپ کبھی گھبرانا نہیں. میں نے ہار کبھی نہیں مانی, آپ کبھی گھبرانا نہیں. آج کی جو صاحب صدر ہیں شیلا نقوی, ان کے نام سے بھی آپ سب واقف ہیں. ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نسلوں سے چلا آ رہا ہے یہ جو ادب ہے ان کی, الطاف حسین حالی اور اس کے بعد خواجہ احمد عباس کے تعلق سے, خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ ہے کہ وہ جو نام اور جو کام ان کا جو تھا اس کو اسی طرح سنجیدگی سے وابستہ ہیں. نخل مریم کے نام سے ان کی اپنی کتاب آ چکی ہے. اس کے علاوہ ایک نادیدہ شہر ترجمے کی کتاب, اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کتابیں ہیں جو انتظار میں بیٹھی ہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کو چھپوایا جائے. اور یقیناً ایک کتاب ہم جلد ہی متوقع کر رہے ہیں ان کی. ایک اور کتاب خواجہ احمد عباس کی ہی سمان عمری میں انگریزی میں کتاب تھی, اس کو بھی ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ ایک درینہ تعلق ان کا رہا ہے ڈاکٹر عبدالرحمن عبد سے, بہت خاندانی اور ایک طویل تعلق رہا ہے. تو یقیناً وہ اس حوالے سے بہت اچھی گفتگو کر سکیں گی. میں شیلا نقوی کو اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور کچھ گفتگو کریں. السلام علیکم. شرافت کا لفظ جو ہے وہ عموماً شعراء کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا, لیکن ہمارے بھائی ڈاکٹر عبدالرحمن عبد کے اوپر یہ لفظ بہت مکمل طور پر بہت صاف ہوتا ہے. اور آپ کی نے جس دکھ کا ذکر نہیں کیا وہ خالدہ ظہور ہیں اور فرح ہیں اور یہ ہیں, ان سب کا مشترکہ دکھ ہے کہ اپنے اپنی زندگیوں کے ساتھیوں سے بچھڑ چکے ہیں. اور عبدالرحمن عبد صاحب اور رضیہ کی ایک مثالی شادی تھی, اور بہت ہی محبت کی ان کا رشتہ تھا, اور اسی سے انسان کو یہ ہمت و حوصلہ ملتا ہے کہ زندگی میں اتنا کچھ حاصل کر سکے, اور اس وقت بھی ایک مطمئن اور نظر آئے سب کو. تو ایسا ہے کہ کتاب زیادہ تر ان کی غزلیات پہ ہی مبنی ہے, اور بنائیں گے غزل کو لوگ موضوع سخن صدیوں, رہے گا اس کی لیلائی کا یہ. میں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ پہ ہی میں ہوں. اچھا, اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ہینڈ رائٹنگ بھی ڈاکٹروں والی نہیں ہے, بہت ہی خوبصورت اور کیا کہتے ہیں پاکیزہ خطوط میں لکھتے ہیں. اب میں کہوں گی کہ میں پھر اگلا شعر بھی کہیں غلط نہ پڑھ دوں. غزل جذبات کی آواز ہے, دل کا ترانہ ہے, اسے میٹھے سروں میں گائیں گے شیریں دہن صدیوں. تو یہ ظفر اقبال صاحب سے امید ہے کہ یہ کریں گے. لیکن ان کی ابتدا جب کتاب کی ہوتی ہے ہم سے, تو اس کا شعر آپ یہ دیکھیے کہ کتاب زندگی میں تو میرا پہلا سبق, ہوش سے پہلے میرے دل نے خدا مانا تجھے. تھا کتاب زندگی میں تو میرا پہلا سبق, ہوش سے پہلے میرے دل نے خدا مانا تجھے. اور یہ جو زندگی کا ہمارا سفر ہے کہ خبر آغاز کی ہم کو نہ ہم انجام سے واقف, سفر آغاز کی ہم کو نہ ہم انجام سے واقف, ہماری بات تو بس درمیاں سے درمیاں تک ہے. تو یہ ان کا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جانے محفل بھی بنے ہیں بہت دفعہ, اور اس میں ایک مزاحیہ نزلیں بھی انہوں نے نظمیں کہہ کے ہم لوگوں کو یعنی گھنٹوں ہنسایا ہے. اور جس میں ایک ان کی مزاحیہ نظم تھی جو کہ
अपना कि मैं बार बार लोग फरमाइश करके सुनते हैं कि 25वीं जब सालगिरह हुई इनकी क्लास की ग्रेजुएशन की और ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने अपने साथियों को जिस हालत में देखा कि उनकी क्या हो चुका था, वो एक क्लासिक है हमारे डॉ मेडिकल कॉलेज के लोगों के दरमियान, और लोग उसके अशार एक दूसरे को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। तो मैं अब ज़ाहिर है आपकी किताब शोला मोहब्बत से मुस्तफ़ीज़ भी हो रही हूँ, उसके अच्छे अच्छे अशार पढ़ भी रही हूँ, और बहुत से फ़रा ने शेयर किए, खालिदा ज़हूर साहिबा ने अपने रक़ीब मकाले के अंदर कई का ज़िक्र किया, और डॉक्टर साहब की ज़बान से आपने सुने। तो लिहाजा मैं जो हूँ सिर्फ आखिरी एक शेर, वो भी इनकी हिम्मत और हौसले पर दलालत करता है कि जी में है फिर किसी से प्यार करें, जी में है फिर किसी से प्यार करें, एक नई ज़िंदगी से प्यार करें। तो असल जो इनका जो फ़लसफ़ा है वो यही है, एक नई ज़िंदगी से प्यार करें, कि हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में खुशियों से भरी ज़िंदगियां तमाम लोगों के मुक़द्दर हों। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ डॉक्टर साहब को, न सिर्फ एक किताब पर बल्कि उनकी CD से की हाथों हाथ लिए जाने पर, और एक तरह से इनकी नज़म जो है अब पाकिस्तान के बहुत अवाम के दिलों की आवाज़ बन करके और वहाँ पे तराने की तरह फैल गई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। खैर ख़त्म नहीं हो सकती कि आप सब लोग जाते हुए इनकी एक एक किताब इनके सिग्नेचर से, इनके दस्तखत के साथ लेके जाएं, और न सिर्फ लेके जाएं, उनको पढ़ें और अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि अभी जो इतना बड़ा लेक्चर इन्होंने दिया है कि उस पर मेरे ख़्याल में पहला जो अमल है वो हम इसी तरह इख्तियार कर सकते हैं, अपनी ज़बान से मोहब्बत का एक सबूत इस तरीके से दे सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर डॉक्टर अब्दुर्रहमान अब्द को बहुत मुबारक इस किताब की और उस तमाम काविश की जो कर रहे हैं उर्दू अदब के लिए, और सब रंग फ़ोरम का भी एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज इस तकरीब के इनेकाद का एहतमाम किया। और इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम भी होते रहेंगे इसी अदबी फ़ोरम के तहत। मेरे ख़्याल में डॉक्टर अब्दुर्रहमान अगर आप साहिब सदर को ये किताब अपने हाथ से इस वक्त पेश करें और इसके साथ ही हम इस तकरीब का इख्तिताम करें। एक मकान शहरे तमन्ना में हुआ करता था, दिल का दरवाज़ा उसी समत खुला करता था। मैं भी रहती थी किसी हुस्ने नज़र में आबाद, मैं भी रहती थी किसी हुस्ने नज़र में आबाद। एक शहज़ादा मेरे दिल में रहा करता था, मैं भी रहती थी किसी हुस्ने नज़र में आबाद। एक शहज़ादा मेरे दिल में रहा करता था, और क्या शनासाई थी उसको मेरे जिस्मो जान से, क्या शनासाई थी उसको मेरे जिस्मो जान से। आँख से दिल में मेरे झांक लिया करता था, आँख से दिल में मेरे झांक लिया करता था। मेरे आंगन में बहुत फूल खिला करते थे, मेरे आंगन में बहुत फूल खिला करते थे। ज़िंदगी का भी अजब रंग हुआ करता था, ज़िंदगी का भी अजब रंग हुआ करता था। खुश कर डाला ज़माने की ज़रूरत ने उसे, खुश कर डाला ज़माने की ज़रूरत ने उसे। एक दरिया था जो सहरा में बहा करता था, एक दरिया था जो सहरा में बहा करता था। ये जो खंडरात हैं यहाँ लोग रहा करते थे, ये जो खंडरात हैं यहाँ लोग रहा करते थे। एक ज़माना था यहाँ शहर हुआ करता था, एक ज़माना था यहाँ शहर हुआ करता था। ये जो खंडरात हैं यहाँ लोग रहा करते थे। एक ज़माना था यहाँ शहर हुआ करता था। मैं भी रहती थी किसी हुस्ने नज़र में आबाद, एक शहज़ादा मेरे दिल में रहा करता था। और एक गज़ल के चंद अशार और।
अपना सदका उतार देती हूँ, अपना सदका उतार देती हूँ, जान इज़्ज़त पे वार देती हूँ, अपना सदका उतार देती हूँ, जान इज़्ज़त पे वार देती हूँ, अश्क गम में बस एक गौहर रख के, अश्क गम में बस एक गौहर रख के सारे कंकर नथार देती हूँ, सारे कंकर नथार देती हूँ, एक दिन हिज्र काट कर देखो, एक दिन हिज्र काट कर देखो, अपना जीवन उधार देती हूँ, एक दिन हिज्र काट कर देखो, अपना जीवन उधार देती हूँ, मैं मोहब्बत के खेल में कैसे, मैं मोहब्बत के खेल में कैसे खुद को हर बार हार देती हूँ, खुद को हर बार हार देती हूँ, ये मोहब्बत है तरबियत मेरी, ये मोहब्बत है तरबियत मेरी, प्यार लेती हूँ प्यार देती हूँ, ये मोहब्बत है तरबियत मेरी, प्यार लेती हूँ प्यार देती हूँ, अपना सदका उतार देती हूँ, जान इज़्ज़त पे वार देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद हमें नज़र आए हैं यहाँ पे आमिर बेग, और बहुत खुशी हो रही है कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। एक ताल्लुक़ रहा है इनसे और बहुत अच्छे प्रोग्राम ये करते थे, शामिल थे, बड़ी रौनक थी, और बहुत अच्छा सादा और बहुत ही खूबसूरत कलाम है इनका। आप लोग सुनेंगे तो यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। न्यू जर्सी से तशरीफ़ लाए हैं। मैं दावत कलाम दे रही हूँ आमिर बेग को। तू गया है तो कोई चाँद निकलता ही नहीं, तू गया है तो कोई चाँद निकलता ही नहीं, तेरा बीमार किसी तौर संभलता ही नहीं। दिल अगर दिल है तो एहसास की लौ काफ़ी है, दिल अगर दिल है तो एहसास की लौ काफ़ी है, दिल है पत्थर तो किसी तौर पिघलता ही नहीं। शुक्रिया। जाने किस मंजिले मौहूम की जानिब हैं रवां, जाने किस जानिब हैं रवां, दो कदम साथ हमारे कोई चलता ही नहीं। कब तलक सब्र के फूलों को झुलसता देखें, कब तलक सब्र के फूलों को झुलसता देखें, जुल्म की आग का सूरज है कि ढलता ही नहीं। किसी दरिया की तरह वक्त बढ़ा जाता है, किसी दरिया की तरह वक्त बढ़ा जाता है, मेरी तकदीर का पत्थर है कि चलता ही नहीं। शादी वस्ल हो या रंजे जुदाई आमिर, शादी वस्ल हो या रंजे जुदाई आमिर, दिल का दीपक किसी एहसास से जलता ही नहीं। अगर इजाज़त हो तो एक और सुनाना। वो शाखे गुल में है न कली के बदन में है, वो शाखे गुल में है न कली के बदन में है, एक बात दीदनी जो तेरे बांकपन में है। वो शाखे गुल में है न कली के बदन में है, एक बात दीदनी जो तेरे बांकपन में है। क्या क्या जला रही है हमारे वजूद को, क्या क्या जला रही है हमारे वजूद को, बेनाम आग सी जो तेरे तन बदन में है। जब तुम नहीं तो ऐन बहारों के दरमियाँ, जब तुम नहीं तो ऐन बहारों के दरमियाँ, क्या बात दिलकशी की अरूसे चमन में है। हाँ दाग दाग सोज़े दरों से है दिल मगर, हाँ दाग दाग
سوزے دروں سے ہے دل مگر ایک لذت قرار بھی دل کی جلن میں ہے. ہاں داغ داغ سوزے دروں سے ہے دل مگر ایک لذت قرار بھی دل کی جلن میں ہے. شعر ملاحظہ کیجیے. شیرینی حیات سے واقف نہیں سخن، شیرینی حیات سے واقف نہیں سخن، ہاں تلخ کامیوں کا اثر میرے فن میں ہے. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. یہ کون آ بسا میرے فکر و خیال میں، یہ کون آ بسا میرے فکر و خیال میں، خوشبو کی لہراج میرے تن بدن میں ہے، میرے تن بدن میں ہے. بہت شکریہ جی. یہی کہا. جی میں درخشاں تنویر کو دعوت کلام دوں گی کہ وہ آئیں. آپ ان لوگوں سے ان کا کلام بھی سنتے رہے ہوں گے. پہلے طب کے شعبے سے وابستہ ہیں اور گاہے گاہے ادبی محفلوں میں شرکت کرتی ہیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازتی ہیں. درخشاں تنویر. شکریہ فرا. اور سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالرحمن آپ کو بہت بہت مبارکباد ان کی کتاب کی رونمائی پر اور ان کی سی ڈیز کی نکلنے پر. تو چند اشعار حاضر خدمت ہیں. ایک عمر ہم نے خواب سجانے میں کاٹ دی، ایک عمر ہم نے خواب سجانے میں کاٹ دی، اور کچھ پھر ان کو اپنا بنانے میں کاٹ دی. ایک عمر ہم نے خواب سجانے میں کاٹ دی، اور کچھ پھر ان کو اپنا بنانے میں کاٹ دی. تھوڑی گزار دی، تھوڑی گزار دی غم ہجراں کے کرب میں، تھوڑی گزار دی غم ہجراں کے کرب میں، باقی سبھوں سے ملنے ملانے میں کاٹ دی. تھوڑی گزار دی، تھوڑی گزار دی غم ہجراں کے کرب میں، اور باقی سبھوں سے ملنے ملانے میں کاٹ دی. اور کچھ اشعار ہیں، اور یہ ڈاکٹر عبدالرحمن اب صاحب نے مجھے مصرعِ طرح دیا تھا بہت عرصہ پہلے. آپ کو یاد ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، تو پھر اس پر میں نے چند اشعار لکھے تھے، کافی عرصے پہلے کی بات ہے. تو پیش خدمت ہیں. ستارہ اور مقدر کمال دیتا ہے، ستارہ اور مقدر کمال دیتا ہے، اور بڑے بڑوں کو کبھی پھر زوال دیتا ہے. ستارہ اور مقدر کمال دیتا ہے، بڑے بڑوں کو کبھی پھر زوال دیتا ہے. اور چڑھے جو دار پہ پر خو گرے جفا نہ ہوئے، چڑھے جو دار پہ پر خو گرے جفا نہ ہوئے، زمانہ آج بھی ان کی مثال دیتا ہے. چڑھے جو دار پہ پر خو گرے جفا نہ ہوئے، چڑھے جو دار پہ پر خو گرے جفا نہ ہوئے، زمانہ آج بھی ان کی مثال دیتا ہے. اور کیوں آپ حسن پہ نازاں ہیں اس قدر اپنے، کیوں آپ حسن پہ نازاں ہیں اس قدر اپنے، خدا کی دین ہے، خدا کی دین ہے حسن و جمال دیتا ہے. کیوں آپ حسن پہ نازاں ہیں اس قدر اپنے، خدا کی دین ہے حسن و جمال دیتا ہے. اور ہم ہی نے آپ کو قاتل بنا دیا ورنہ، ہم ہی نے آپ کو قاتل بنا دیا ورنہ، محبتوں میں ہر ایک کب وصال دیتا ہے. ہم ہی نے آپ کو قاتل بنا دیا ورنہ، محبتوں میں ہر ایک کب وصال دیتا ہے. اور اگلا شعر ملاحظہ کیجیے گا. کمال عشق کی معراج اور کیا ہوگی، کمال عشق کی معراج اور کیا ہوگی، اذان عشق اب حبشی بلال دیتا ہے. کمال عشق کی معراج اور کیا ہوگی، اذان عشق اب حبشی بلال دیتا ہے. اور آخری شعر ہے. وہ قیس ہو کہ ہو فرہاد یا درخشاں ہو، وہ قیس ہو کہ ہو فرہاد یا درخشاں ہو، زمانہ اجر محبت وبال دیتا ہے. وہ قیس ہو کہ ہو فرہاد یا درخشاں ہو، زمانہ اجر محبت وبال دیتا ہے. شکریہ بہت بہت. کمال عشق کی معراج اور کیا ہوگی،
अज़ान इश्क़ हबशी बिलाल देता है। ये हमें इस खूबसूरत कलाम से नवाज रही थी हमें दरख्शां तनवीर। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत कलाम का। अभी डॉक्टर अब्दुर्रहमान अब्द जो गुफ्तगू कर रहे थे, उस गुफ्तगू में वो एक सबक ये दिया था कि हमें जो उर्दू के हवाले से जो कोशिशें हैं वो हम करें, और उसके बाद जो काम हम करें उसके बाद हमारी ये कोशिश हो अगले आने वालों की कि वो इस बेड़े को आगे बढ़ाएं। न्यू जर्सी से शायर यहाँ पे मौजूद हैं, उनको ग़ालिबन पहले हिस्से में भी पहुँचना था, उनका हम तवक्को कर रहे थे कि कुछ वो मज़मून पढ़ें, लेकिन खैर नस्र ज़ाहिर है नस्र और शायरी दोनों ही करते हैं, लेकिन नस्र इनकी पहचान बनी हुई है, ज़्यादा मज़बूत मालूम होती है जिस तरीके से उसी में अफ़साने, नावल, ड्रामा और अब उसके बाद बच्चों के हवाले से जो किताबें एक के बाद एक वो लिख रहे हैं, और फ़िरोज़ सन्स जैसा मोतबर तारा उनको शाया कर रहा है, वो यकीनन बहुत अहम काम है, वक्त की ज़रूरत है। वहीं से जोड़ूंगी जो बात हमारे अब्दुर्रहमान अब्द ने कही थी कि हमें ये ऐसा कोई काम करना चाहिए जो वक्त की ज़रूरत है। तो मैं जमील उस्मान को दावत कलाम दूंगी उस वक्त। जमील उस्मान। शुक्रिया फ़रा। डॉक्टर साहब आपसे माजरत कि मैं पहुंच नहीं सका पहले। जी हाज़िरी तो लग गई, मगर वो मज़मून मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी। तो एक गज़ल के चंद अशार कि सच्चे नहीं खरे नहीं खुददार भी नहीं, सच्चे नहीं खरे नहीं खुददार भी नहीं, हम पहले लोगों जैसे वज़ेदार भी नहीं, हम पहले लोगों जैसे वज़ेदार भी नहीं। शुक्रिया। सच्चे नहीं खरे नहीं खुददार भी नहीं, हम पहले लोगों जैसे वज़ेदार भी नहीं, चौखट पे उनके कासे सर रख के आ गए, चौखट पे उनके कासे सर रख के आ गए, उस सर का क्या जो बाइस पिंदार भी नहीं, उस सर का क्या जो बाइस पिंदार भी नहीं, जिनसे गिरा है हम पे ख़रीदेगा हमको कौन, जिनसे गिरा है हम पे ख़रीदेगा हमको कौन, बाज़ार वो नहीं हैं ख़रीदार भी नहीं, बाज़ार वो नहीं है ख़रीदार भी नहीं, और माना कि कोई यूसुफ़ सानी नहीं हैं हम, माना कि कोई यूसुफ़ सानी नहीं हैं हम, बाज़ार यहाँ का मिस्र का बाज़ार भी नहीं, बाज़ार यहाँ का मिस्र का बाज़ार भी नहीं, माना कि कोई यूसुफ़ सानी नहीं हैं हम, बाज़ार यहाँ का मिस्र का बाज़ार भी नहीं, उम्रे रवां में खाए हैं ज़ख्म इस कदर के अब, उम्रे रवां में खाए हैं ज़ख्म इस कदर के अब, उम्रे दिगर के हम तो तलबगार भी नहीं, उम्रे दिगर के हम तो तलबगार भी नहीं, और तौक़ीर रह गई थी सो हमसे वो छीन ली, तौक़ीर रह गई थी सो हमसे वो छीन ली, अब उनको हमसे कोई सरोकार भी नहीं, अब उनको हमसे कोई सरोकार भी नहीं। और आखिरी शेर देखिएगा कि एक उम्र चल के धूप में जब बैठने लगे, एक उम्र चल के धूप में जब बैठने लगे, रास्ते में कोई साया दीवार भी नहीं, एक उम्र चल के धूप में जब बैठने लगे, रास्ते में कोई साया दीवार भी नहीं। शुक्रिया। स्टेज की तरफ आती हूँ हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर अब्दुर्रहमान, जिनसे अभी हम बहुत सारा कलाम सुन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद तशनीगी बाकी थी। तो अब फिर आइए, और हमारे बहुत से मेहमान भी और आ चुके हैं, तो आपका कलाम। ये मोहब्बत ही जो है जिसने जगा रखा है, ये मोहब्बत ही तो है जिसने जगा रखा है, वरना इस रात की तारीकी में क्या रखा है। यूं तो इस दिल के खरीदार बहुत हैं, लेकिन है कोई बात जो ये माल बचा रखा है, और शब तन्हाई में खामोशी की गिरिया सुनकर दिल ने सीने में बहुत शोर बचा रखा। मैं बैठा हुआ था अपने साहिब हैं सदर के पास, तो उन्होंने एक गज़ल यहाँ निकाली और मुझे याद तक नहीं था, तो मैं वही सुना देता हूँ आपको। मुझे भी अच्छा लगा उनका ये याद दिलाना, क्योंकि मैंने कभी ये कही थी मीरपुर में, जहाँ मैं
पैदा हुआ वहाँ एक मुशायरा था, तो उसी के लिए मैंने उसी दिन वहाँ लिख दी उन लोगों के लिए। बिल्कुल एक ज़ाती किस्म का बैठक थी, बड़ा लुत्फ़ आया वहाँ पे सुना के। तो आज आपके सामने पेश करता हूँ। किताब में लिखा है लाल मिट्टी के प्याले याद हैं। मैंने वहाँ सुनाया था गाचनी मिट्टी के प्याले याद हैं, उसको हम गाचनी मिट्टी कहते थे जो लाल होती थी। बहरहाल हाँ, लाल मिट्टी के प्याले याद हैं, मुझको अपने सब हवाले याद हैं। गाचनी मिट्टी के प्याले याद हैं, मुझको अपने सब हवाले याद हैं। मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है आमिर, तो ये पहली मर्तबा सुन रहा है। अपना बचपन याद है कल की तरह, अपना बचपन याद है कल की तरह, हाँ माँ के हाथों के नवाले। अपना बचपन, मुझे पानी को ही दे थोड़ा सा प्लीज। मैं बेटा तुम कुछ होगा। हाँ हाँ, अपना बचपन याद है कल की तरह, माँ के हाथों के नवाले याद हैं। और गांव अपना याद है, घर याद है, और घर की छत के बाले याद हैं। और घर की छत, इसमें कुछ पहाड़ी के अल्फाज हैं उस ज़बान के। शुक्रिया बहुत। हाँ, बाले वो उसके होते हैं लकड़ी के शतीर, जो जिनके ऊपर वो छत बड़ी हल्की सी होती थी, जो उसके ऊपर रखते थे वो, और नीचे से नजर आते थे वो बाले, कवर नहीं होते थे, तो वो उनको बाले कहते थे। गांव अपना याद है, घर याद है, और घर की छत के बाले याद हैं। हल, पंजाली, छिक्का, रंबी, बेलचा। हल, पंजाली, छिक्का, रंबी, बेलचा और चक्की, सिलबट्टा, मसाले याद है। और गूंजती है कान में धुनकी की धुन, और नाचते रुई के गाले याद हैं। जोगी, इकतारा, मदारी, डुगडुगी। जोगी, इकतारा, मदारी, डुगडुगी। लाल बंदर, रीछ, काले याद हैं। और याद हैं वो दूध देती बकरियां, मुर्ग अपने घर के पाले याद हैं। और गेड़ू कुआं, मौसमी तालाब, खेत, और वो बरसाती नाले याद हैं। और मीठे मीठे सहन की बेरी के बेर, मौसमी शहतूत काले याद हैं। और जायदाद अपनी थी कुछ मरले ज़मी, मुझको रकबे अद कनाले याद हैं। मुझको रकबा, हम ऐसा ही होता है, बाप के पास अगर 2 बीघा ज़मीन है तो 2 बेटे हो गए तो 1-1 बीघा उनको मिल गई, फिर 2 बेटे और हुए तो आधा बीघा हो गई, तो करते 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 छोटी हो जाती थी। वाकई मुझको रकबे अद कनाले याद है। और मैं भी लेता था दरांती हाथ में, हाँ मुझे हाथों के छाले याद हैं। मैं भी लेता था दरांती हाथ में, हाँ मुझे हाथों के छाले याद हैं। बेदरो दीवार का स्कूल था, स्कूल नहीं स्कूल, बेदरो दीवार का स्कूल था, मुझको उसमें पढ़ने वाले याद हैं। मुझ में उसमें पढ़ने वाले। बाद मुद्दत मेरी गांव वापसी, दिस इज ट्रू। बाद मुद्दत मेरी गांव वापसी, बेसदा कमरों पे ताले। माफ कीजिएगा। और अजनबी लगता था गैर आबाद घर, हर तरफ मकड़ी के जाले याद है। और अब्द गैरों ने हमारी कौम के ज़हन पे डाके जो डाले याद हैं। और लाल गाचनी मिट्टी के प्याले याद हैं, मुझको अपने सब वाले याद हैं। मैं खाब को रुला दिया, खुद को रुला दिया। 1-2 गज़ल के शेर सुना देता हूँ ताकि मूड ज़रा बदल जाए। सेलेक्ट तो की थी कहीं, छोड़ दी। कौन दिल में लिए फिरेगा तुम्हें,
कौन दिल में लिए फिरेगा तुम्हें, मेरे जैसा न फिर मिलेगा तुम्हें. और ये देखिए, खलवतें बात भी तो करती हैं, खलवतें बात भी तो करती हैं, आईना भी तो कुछ कहेगा तुम्हें. कौन दिल में लिए फिरेगा तुम्हें, मेरे जैसा न फिर मिलेगा तुम्हें. खलवतें बात भी तो करती हैं, आईना भी तो कुछ कहेगा तुम्हें. तश्नगी और बेयकीनी का एक एहसास सा रहेगा तुम्हें. देख लेना तलाश राहत में, वक्त मेरी मिसाल देगा तुम्हें. वक्त मेरी मिसाल देगा तुम्हें. शीशाए दिल के टूट जाने का रोज़ खटका लगा रहेगा तुम्हें. अहले गुलशन है आशना मुझसे, मेरे पैगाम कोई देगा तुम्हें. और अब्द ने हार मान ली कब की, अब सताने से क्या मिलेगा तुम्हें. अब सताने से क्या मिलेगा तुम्हें. कौन दिल में लिए फिरेगा तुम्हें, मेरे जैसा न फिर मिलेगा तुम्हें. आपकी समातों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए. मैं इस वक्त से इसके बाद शायद यहाँ ना आ सकूं, तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बशमूल अपने ज़फ़र इकबाल साहब का और उनकी तंजीम का, फ़रा कामरान का, बिलखसूस मोहतरमा सदर साहिबा का, शैला नकवी का, और बाकी तमाम शुरा का जिन्होंने कुछ कहा. आपने नौशेर वहाँ हसन भाई, खालिदा ज़हूर प्रोफेसर साहिबा और दीगर, और ख़ासकर मेरा बेटा इतनी दूर से आज सुनने के लिए, इतनी ट्रैफिक में. और देखिए, एक काम मैं एतराफ़ करता हूँ आप सबके सामने, ये मेरे बेटे की वजह से मैंने वो शिकवा जवाब शिकवा का काम किया था. ये जब होता था हार्वर्ड में, तो वहाँ से आ जाया करता था, इनको मिल जाते थे वो टोकन, उसके क्या है वो जो शटल होती थी, हाँ शटल के, तो पहुँच आते थे यहाँ पे. और तो मैं अगर रूमी की कोई मसनवी पढ़ रहा हूँ या कुछ ना कुछ, तो कहते हैं चलो इकबाल का कुछ सुनाओ. तो एक दिन मैं शिकवा पढ़ रहा था, तो कहा कोई शेर, मैंने कभी कोई पेज निकालो उसमें से सुना देंगे. तो एक पेज उन्होंने निकाला, मैंने उसको तशरीह की, तो कहने लगे कि बड़ी ज़रूरत है इसको समझाने के लिए, जिस तरह आपने समझाया है इसको करें. तो ये 2010 की बात है. तो उस वक्त मैंने वो शिकवा जवाब शिकवा कहा, बाद में प्रिंट किया उसको. लेकिन यह है कभी कभी इस तरह की तहरीक होती है, कोई कहता है कुछ, तो एहसास होता है कि हमें यह काम करना चाहिए. अब मुझे उस शिकवा जवाब शिकवा पे ख़ुद बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने ये काम उस वक्त कर दिया था. मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ को लोग देखते हैं, सुनते हैं, कई लोग मेरे पास दूर दूर से फ़ोन करके मंगवाते हैं डज़न 2 डज़न वहाँ पे, कि अपने बच्चों को देने के लिए, कि ऐसे तोहफ़ा देने के लिए, क्योंकि उनके लिए जब भी उनका ख्याल आता उस तरफ के कोई उर्दू के हवाले से बात की जाए, तो उनकी समझ में बातें नहीं आती. अगर ट्रांसलेट किया जाए, उसको आसान कर दिया जाए बच्चों के लिए, तो फिर वो उससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं. तो ये आज बड़ी दूर से आए, तो मैंने कहा मैं अब सबको तारुफ भी करवा दूँ. आमिर नाम है इनका माशाल्लाह, और उर्दू से अब काफ़ी लगाव भी है. और मैं देख रहा हूँ कि ये अभी तक कुछ न कुछ तहरीक मेरे अंदर डालते रहते हैं, उसी हवाले से मैं काम करता हूँ. अभी एक बात, अंदर की बात बता दूँ, इनकी कमेंसमेंट कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं एक यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह. इज़ ए क्या है वो, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एट दैट मर्सर कॉलेज. तो वहाँ बच्चों की ग्रेजुएशन में वे दे रहे हैं उनकी कमेंसमेंट स्पीच. तो मैंने इजाज़त मांगी, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, तो मैं वहाँ जाके बैठ के सुनूंगा. जब बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं ज़िंदगी में, तो माँ बाप को ज़ाहिरी बात है खुशी तो होती है. थैंक यू फॉर कमिंग आमिर. ओके, शुक्रिया. आ रही है जी. बहुत खूबसूरत कलाम, हर चंद के हम सुन चुके थे, लेकिन फिर भी मज़ा वही था जो पहले था. बहुत अभी जो आपने बात की कि बड़ी खुशकिस्मती है कि कभी बच्चों के रोल मॉडल्स जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, और ये वक्त आ जाए कि जब बच्चे जो हैं वो माँ बाप की के लिए रोल मॉडल बन जाएं. इट्स गुड कि आपकी वजह से तहरीक है और होती रहेगी, और हम इनकी जो कुछ ये लिख रहे हैं उससे इसी तरह से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे. आज की ये खूबसूरत महफ़िल जो है, डॉक्टर अब्दुल रहमान अब की शख्सियत, उनके कलाम, उनकी मोहब्बत,
اور ان کا جو بھی اخلاص خلوص ہے ان کے نام تھی جو اختتام پذیر ہو رہی ہے. میں اب آج کی صدارت صاحب صدر ڈاکٹر شائلہ نقوی سے کہوں گی کہ وہ اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں اور آج کی اس یادگار نشست کے لیے اختتامی کلمات کہیں. بہت شکریہ. یقیناً اصل محفل تو ڈاکٹر صاحب کی کتاب اور اس کی شاعری کے اوپر گفتگو سے ہی تھی اور وہ بہت خوبصورتی سے کمال کو پہنچی اور اب ہماری چھوٹی سی شعری نشست بھی اختتام پذیر ہے. تو آپ اجازت دیں تو میں چند اشعار اپنے پیش کروں. کس طرح شعر تراشے گی میری بے ہنری، کس طرح شعر تراشے گی میری بے ہنری، سانحہ ہو چکا باقی ہے فقط نوحہ گری. کس طرح شعر تراشے گی میری بے ہنری، سانحہ ہو چکا باقی ہے فقط نوحہ گری. ایک قبا قامت ہستی کے لیے ہے درکار، ایک قبا قامت ہستی کے لیے ہے درکار، پارچے بکھرے ہیں باقی ہے ابھی بخیہ گری. ایک قبا قامت ہستی کے لیے ہے درکار، پارچے بکھرے ہیں باقی ہے ابھی بخیہ گری. اور خاک رستوں کی تو چھنوائے گی کب تک مجھ سے، خاک رستوں کی تو چھنوائے گی کب تک مجھ سے، کون سا گھر ہے میرے واسطے اے در بدری. خاک رستوں کی تو چھنوائے گی کب تک مجھ سے، کون سا گھر ہے میرے واسطے اے در بدری. اور شعبدہ باز ہیں اور ایک کنواں موت کا ہے، شعبدہ باز ہیں اور ایک کنواں موت کا ہے، جینے کے واسطے ہر سمت ہے یہ کاریگری. شکریہ. آداب. ایک غزل کے چند اشعار اگر آپ یاد دیں. دم سادھے یوں تاک رہی ہے لمبی کالی رات، دم سادھے یوں تاک رہی ہے لمبی کالی رات، دن کے ہر ایک پل میں چھپی ہے لمبی کالی رات. اور شہر کی ساری روشنیاں مدھم پڑ جاتی ہیں، پر پھیلائے جب اتری ہے لمبی کالی رات. پھول چمیلی ڈال پہ آنکھیں کھولے ہیں، پھول چمیلی کی ڈالی پر آنکھیں کھولے ہیں، صحن کے اندر جاگ رہی ہے لمبی کالی رات. اور چاند کہاں نکلے گا امشب تاریکی کے بیچ، تارا ایک ایک نگل رہی ہے لمبی کالی رات. اور دیس بدیس کے بنجارے ہم کچھ سستا ہی لیں، دیس بدیس کے بنجارے ہم کچھ سستا ہی لیں، صبح کے رستے میں پھیلی ہے لمبی کالی رات. اور گھر کی چھت سے کودے گھر میں خوف کی پرچھائی، نیند یوں ہی اچٹا دیتی ہے لمبی کالی رات. اور خالی رستے ڈس لیتے ہیں تنہا راہی کو، خالی رستے ڈس لیتے ہیں تنہا راہی کو، کالی ناگن بن جاتی ہے لمبی کالی رات. آداب. جینا اتنا مشکل نہ تھا دھوپ برے دن میں، مر جانے پر رخصاتی ہے لمبی کالی رات. اور اس کی باتیں اس کی یادیں ساتھ میں رہتی ہیں، اس کی باتیں اس کی یادیں ساتھ میں رہتی ہیں، ورنہ ہم سے کب کٹتی ہے لمبی کالی رات. اس کے دل میں جھانک کے دیکھو غم کا ایک دریا، اس کے دل میں جھانک کے دیکھو غم کا ایک دریا، دکھ کا سمندر پی جاتی ہے لمبی کالی رات. چاندنی راتیں بھی آئیں گی دل کو سمجھا لو، چاندنی راتیں بھی آئیں گی دل کو سمجھا لو، بہلانے سے کٹ جاتی ہے لمبی کالی رات. بہت شکریہ سامعین اور سب رنگ کے ناظرین، تمام مہمانان گرامی، ڈاکٹر عبدالرحمن اب، صاحب صدر شائلہ نقوی، اور بالخصوص شکریہ اردو سب رنگ فورم کا جس نے یہ پروگرام منعقد کیا.
آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ. انشاءاللہ جلد ہی اگلے پروگرام ہمارے ڈاکٹر عبدالرحمن عبد کی سربراہی میں لے کے پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.